ماہ اذاں میں مولا ابوالفضل العباس کے حرم میں یہ جو خیمہ نصب کیا جاتا ہے، اس کا آغاز کب ہوا، کن لوگوں نے اس کا آغاز کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا عرض کروں گا۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ تمام دیکھنے والوں کی طرف سے بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سامنے مولا باب الحوائج حضرت قمر بنی ہاشم کی ذریعہ اقدس ہے، اور کل رات جو ہے وہ ماہ محرم الحرام کی پہلی شب ہے۔ مولا باب الحوائج ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے مولا آپ کے وہ عزادار، آپ کے وہ چاہنے والے جو کربلا آنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس برس بھی کربلا نہ پہنچ سکے، مولا اگلے برس ماہ اذاں، ماہ محرم الحرام اور روز اربعین انہیں اپنی بارگاہ میں نصیب فرمائیں۔ آپ تمام مومنین کی طرف سے بالخصوص جو عزادار زیارت کربلا کی تمنا رکھتے ہیں، عاشور کے ایام میں کربلا آنا چاہتے تھے لیکن نہ پہنچ سکے وسائل کے سبب، ان سب کی نیابت میں مولا عباس کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا ابوالفضل العباس، السلام علیکہ یا ساقی یا عطاش کربلا، السلام علیکہ یا ابن ام البنین، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا حامی یا خیام الحسین۔ سلام ہو آپ پر اے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی حفاظت کرنے والے۔ اس خیمے کا جو آغاز کیا، جس طرح ہمارے ہاں مختلف ماتمی تنظیمیں ہوتی ہیں، اس طرح یہاں کربلا میں بھی پورے عراق میں مختلف تنظیمیں ہیں۔ ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے ہیئت الفاضلیہ، اور ماہ محرم الحرام میں جن مومنین نے عاشور کربلا المقدسہ میں کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں جتنے مواقب ہیں، جتنی ماتمی تنظیمیں ہیں، وہ ایک موقب نصب کرتے ہیں جس میں اس کو تکیہ بولتے ہیں عربی میں۔ یہ جو اس موقع میں رکھی گئی ہیں، مولا عباس کے حرم میں بھی ہیئت شباب الفاضلیہ کی جانب سے یہ موقب نصب کیا جاتا ہے، اور یہ تکیہ رکھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر معصومین کے القاب اور ان کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ موقع منسوب ہے مولا ابوالفضل العباس کے ساتھ، اور یہاں مولا عباس کے القاب لکھے ہوئے ہیں، یا کفیل زینب، یا قطیع الکفین، اے کٹے ہاتھوں والے، یا ناصر الحسین، یہ مولا عباس کے القاب لکھے ہوئے ہیں سارے۔ اور اس طریقے سے مختلف مواقب نصب کیے جاتے ہیں جو مختلف ہستیوں سے منسوب ہوتے ہیں۔ یہ جو ہیئت شباب الفاضلیہ ہے کربلا کی ایک تنظیم، یہ اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے۔ 1332 ہجری میں حرم حضرت ابوالفضل العباس سے اس تنظیم کا آغاز ہوا، اور یہ موقب جو ہے اس کی بنیاد، اور یہ خیمہ جو ہے تقریباً 3 مہینوں میں تہران میں تیار ہوا۔ 1194 ہجری میں 1194 ہجری میں یہ خیمہ تہران میں بنا، کربلا میں مولا ابوالفضل العباس کے حرم میں ماہ محرم الحرام میں نصب کیا جاتا تھا، اور اس کے نیچے بیٹھ کر مومنین عزاداری کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ خیمہ ہر برس ماہ محرم الحرام میں وہ نصب کر دیتے تھے، اور اس کے نیچے یہاں اطراف میں اسماء اللہ لکھے ہوئے ہیں، نیچے مولا ابوالفضل العباس کے کچھ سلام لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی یہ آخر میں یا حامی الخیام، اے خیموں کی حفاظت کرنے والے، مولا عباس کے القاب ہیں، مولا عباس کے سلام ہیں، مولا ابوالفضل العباس کے متعلق کچھ اشعار ہیں۔ اور یہاں پہ یہ مولا امام صادق علیہ السلام کی حدیث لکھی ہے، رحم اللہ عمی العباس، مولا عباس کے متعلق امام صادق کی حدیث ہے۔ اور اس کی دوسری سائڈ پہ صادق علیہ ابا کی حدیث لکھی ہے، کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، اور مولا عباس کے متعلق کچھ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جو آغاز کیا تھا وہ ہیئت شباب الفاضلیہ نے کیا تھا 1194 ہجری میں۔ تقریباً 250 سال سے یہ خیمہ نصب ہو رہا ہے۔ پھر صدام ملعون کے زمانے میں جہاں عزاداری پہ مختلف پابندیاں لگیں، عزاداری کو روکنے کی کوشش کی گئی، ان کے ضمن میں کربلا میں اس خیمے کو نصب کرنے پہ بھی پابندی تھی۔ صدام ملعون کے زمانے میں ایک خاص وقت تک مولا عباس کے حرم میں یہ خیمہ نہیں نصب کیا گیا، لیکن وہ ملعون مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کا آغاز ہوا،
اور اب جو ہے کربلا کی عزاداری کے ورثے میں یہ خیمہ شمار کیا جاتا ہے۔ اعلان غم سمجھا جاتا ہے، ماہ محرم الحرام کے آغاز کا اعلان سمجھا جاتا ہے اس خیمے کا نصب ہونا، اور بڑی شدت سے کربلا اور کربلائی مومنین کو انتظار ہوتا ہے ماہ اذا سے پہلے اس خیمے کے نصب ہونے کا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس خیمے کے تنصیب میں حصہ لیتے ہیں، اور بہت ہی محنت سے بنایا گیا۔ تقریباً 3 مہینے لگے تھے جب پہلی دفعہ یہ خیمہ بنایا گیا تھا، تو 3 مہینوں میں تیار ہوا۔ تو آخر میں دعا گو ہیں پروردگار ماہ محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کے تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے یہ جو عمود ہیں اس پہ ائمہ کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں ماہ محرم الحرام میں ان کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص کربلا المقدسہ میں جتنی حیات ہیں، جتنے مومنین عزاداری سید الشہداء میں حصہ لیتے ہیں، پروردگار بحق ابی عبداللہ الحسین ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ بالخصوص ہیئت شباب الفاضلیہ کے جو جوان ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے، عزاداری کے اس ورثے کو محفوظ کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مومنین آپ ویڈیو کو دیکھ رہے تھے، آخر میں آپ سب کی طرف سے مولا ابوالفضل العباس کی زیارت کے چند جملے آپ سب کی نیابت میں سرکار قمر بنی ہاشم کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما تقتدی وتروح علیک یا ابن امیر المؤمنین۔ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی المرسل والسبت المنتجب والدلیل العالم والوسیع المبلغ والمظلوم المحتزم، فجزاک اللہ عن رسولہ وعن امیر المؤمنین وعن فاطمة وعن الحسن والحسین صلوات اللہ علیہم افضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وعنت فنعم عقبى الدار۔ لعن اللہ من قتلك ولعن اللہ من جہل حقك واستخف بحرمتك ولعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات۔ اشہد انک قتلت مظلوما وان اللہ منجز لکم ما وعدکم۔ جئتک یا ابن امیر المؤمنین وافدا الیکم وقلبی مسلم لکم وتابع لکم وانا لکم تابع ونصرتی لکم وعدہ حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلی اللہ علیک یا قمر بنی ہاشم، صلی اللہ علیک یا ابوالفضل العباس۔ مولا عباس کی ذریعہ اقدس کی زیارت کریں، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کربلا کی عزاداری کا جو ورثہ ہے اس کو بہتر انداز میں عام مومنین تک پہنچایا جائے۔ السلام علیکم یا ساقی عطاش کربلا۔